لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ پاک باز عبداللہ۔ عبد المطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش، وجی اور شکیل یہی عبداللہ تھے جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال بھبوکا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہ آتی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بہت سی صبح مسکراتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، اسی کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسے دیتی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکہ نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقع بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں؟ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کوہنی کا زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں۔ حالانکہ یہ اصنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، انہی کے دم سے مکے کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے؟ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکے کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نیکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ عورتوں کی پہچل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ جوانان قریش کی رنگ رلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار تھی۔ ان کے ساتھی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جوان مردوں کی سی ترنگیں عبد المطلب کے اس شرمیلے فرزند میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں اور بطریقوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت اور بد توفیقی ہے۔ یہی تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہے۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی، خشک بے مزہ لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس چمن میں بہار ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ایک دن مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مرل خشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن تناسب، بچپن، لڑکی سر سے پیر تک دلکشی اور رعنائی کی تصویر تھی۔ عبداللہ ایک دن مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مرل خشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن تناسب، بچپن، موزونیت، لڑکی سر سے پیر تک دلکشی اور رعنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی۔
رانائیاں خود اقدام کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم ولولوں سے دہکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین مواقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوانوں کی ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن جوانی کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دوشیزہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ قشیمہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجلا گیا۔ شدت تاب نے رخساروں کی سپیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا، اور حسن جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا۔ مگر عبداللہ اس کے جواب میں ایک قطع پڑتے ہوئے بڑھ گئے۔ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے، وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کی کفگیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کو یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا 1-2 دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکے میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تب بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبد المطلب سید القریش ہیں، اور ان کا شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمر بن حرس جرہمی نے بند کرا دیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابن جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے یہاں جواب بھجوا دیا گیا کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نیکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم چراغ تھی، عفت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی، قریش کی بزم ناو نوش کو گرماتی، مگر آمنہ کی جولت ان سب سے جدا اور منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ اور متین، دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں ایسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ روسائے قریش کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لامبے لامبے کرتے، کمر سے بٹی ہوئی رسیاں بندھی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں، کسی کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی، اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلاوتوں کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ ان گیتوں میں کعبے کی عظمت، قریش کی نسبی فخر، ابو قبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی کے شعر میں قریش کی نبرد آزمائی کو بھی سراہا گیا تھا۔
کہ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہیں کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے، مگر آواز میں بلا کا سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے، اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے، اور اس کے زیر و بم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقے پر نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ دو تقدیروں کے ستارے مل گئے، اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئیں۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئیں۔ اقبال مند بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دلہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ مہتاب ہے، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت اور غیرت کے نمونے، ایک دوسرے کا جواب۔ اسے چھپاؤ اور اسے نکالو۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچوں میں شوربہ بھرا تھا، اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے بھگو دی گئی۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباخوں میں سرید نکالا گیا، اور کئی عرب ایک طباخ کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھیں۔ یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو یمن سے لوبان، نجور اور عطریات لے کر آیا تھا۔ ہاں، جبھی تو یہ گوشت خوشبودار ہے۔ ابو خاریہ، اس ہڈی کو دیکھو، تلوار کی طرح تیز ہے۔ اس اونٹ کے باپ دادا شاید حدادی کا پیشہ کرتے تھے۔ آہستہ بات کرو ولید، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، قمیہ کے بیٹے رضا کا شراب خانہ نہیں ہے۔ وقار و متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبے کے طواف کیے۔ طواف شکرانہ، اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کی منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا کہ طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔